حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، اور ایسی دولت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے حج کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، یعنی اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ حج کریں کہ میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کی رضا مقصد ہو، اس مقصد کے تحت حج کریں تو انشاءاللہ حج بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ عطا فرمائے گا۔ حج میں کسی بھی طرح کا کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ حج کرتے ہیں مگر ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں حج اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ جب حج کر کے آؤں گا تو لوگ مجھے حاجی صاحب بولیں گے، میرا سینہ جو ہے 56 انچ کا ہو جائے گا، حاجی صاحب بول کے مجھے پکاریں گے، میرا ٹائٹل ہوگا حاجی صاحب۔ اور اس کے بعد تمنا ہوتی ہے کہ جب میں حج کے لیے چلوں تو لوگ جو ہے میرے آگے پیچھے نعرہ بلند کریں، مجھے پھولوں کا ہار پہنائیں، میرا استقبال کریں، مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جائیں، میری دعوت کریں، میری واہواہی کریں، اور جب حج سے پلٹ کر کے آؤں تو میرا ہاتھ پیر چومیں۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی حج کرتا ہے تو اللہ اس کے حج کو پسند نہیں فرماتا، قبول نہیں فرماتا، بلکہ جس حج کے اندر صرف نیت یہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، وہی حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اسی حج پر اللہ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ حج آخر ہے کیا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ حج میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے نیک بندوں کی یادگار ہے، اللہ کے محبوبین بندوں کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم جا کر کے میرے گھر کی تعمیر کرو، اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا۔ اللہ نے حکم دیا جاؤ وہاں پر جا کر کے میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، تعمیر میں لگ گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیروں سے چلنے لگ گئے تھے، زبان سے بولنے لگ گئے تھے، ہاتھ پیر سے اپنا کام کرنے لگ گئے۔ اب بیٹے کو باپ نے حکم دیا کہ بیٹا اللہ کا گھر بنانا ہے، اس کے گھر کی تعمیر کرنا ہے، لہٰذا میرے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ۔ اب دونوں باپ بیٹے مل کر کے کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہائٹ تک پتھر تو انہوں نے لگا دیا، جہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی ہائٹ جاتی تھی وہاں تک انہوں نے پتھر لگا دیا، لیکن ان کی ہائٹ کے اوپر جو پتھر لگانا تھا وہ مشکل تھا، اور اس کے بارے رہا جہاں تک میری پہنچ تھی وہاں تک میں نے پتھر لگا دیے، تیرے گھر کو تیار کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن میرے معبود اس سے آگے میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، اے میرے رب میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب کا نام لو، اپنا کام جاری رکھو، اللہ تمہاری مدد فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا نام لیا، رب کی تسبیح پڑھی، اس کے بعد پتھر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا، پتھر خود بخود زمین سے اٹھتا تھا اور جا کر کے دیوار میں سیٹ ہو جاتا تھا، خود جا کر کے سیٹ ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا۔ اب جب خانہ کعبہ بن گیا، چونکہ بنا ایسی جگہ تھا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک یہ سمجھو کہ 100-200 کلومیٹر کی دوری تک کوئی آبادی نہیں تھی، پورا جنگل ہی جنگل تھا، ہر طرف جنگل، اور اسی بیچ میں کعبہ بنایا۔